بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ آج کی بڑی اپڈیٹ سرکاری ملازمین کے حوالے سے نئی خبر اور اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اور خبروں کے لیے۔ جی، سرکار کے جاتے ہی سرکاری ملازمین رول گئے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے ساتھ ظلم بند کریں، ہفتے کی چھٹی بحال کریں۔ جی، بڑا مطالبہ سرکاری ملازمین کی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بجٹ 2022-23 کی۔ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس کے ساتھ ساتھ پینشن کی بھی بات کریں گے۔ وفاقی حکومت نے آتے ہی پینشن میں بڑا اضافہ کیا، 10% بڑا ریلیف دیا تمام سرکاری ملازمین کو بھی، ساتھ اس کے ساتھ اعلان کیا، لیکن ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے حکومت نے اس ریلیف کو واپس لیا اور صرف پینشنرز کو 10% پینشن میں اضافہ کیا گیا، جو کہ صرف وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے تھا۔ تمام صوبائی ملازمین، تمام 5 کے 5 صوبوں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، اور تمام پینشن سراپا احتجاج ہیں کہ اگر آپ نے وفاقی ملازمین کو 10% اضافہ کیا تو باقی صوبوں کے ملازمین کو بھی چاہیے کہ جتنے پینشنرز ہیں ان کو بھی 10% ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ بات کرتے ہیں بجٹ کے بارے میں۔ اس بجٹ میں صوبوں اور وفاق میں پسندیدہ اور ناپسند ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کو دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام الاؤنسز جیسے یوٹیلٹی الاؤنس اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو الاؤنس جو کہ بہت سارے سرکاری محکموں کو دیے جا رہے ہیں، سب محکمہ جات کو بلا تفریق دیے جائیں۔ بات کرتے ہیں 15% ڈسپیرٹی الاؤنس کی۔ جی، وفاقی حکومت لے اڑی، خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو بھی مل گیا، لیکن اگر بلوچستان کی بات کریں تو پچھلے دنوں بلوچستان حکومت نے بھی اعلان کیا کہ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیں گے، لیکن رننگ بیسک پیپر نہیں دیں گے، جس پر تمام ملازمین پھر ایک بار سراپا احتجاج ہو گئے۔ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جس میں باقاعدہ طور پر سمری پٹ اپ کی گئی، وزیر اعلیٰ کے پاس گئی، اس سے پہلے کیبنٹ ختم ہو گئی، اور اب تک وہ سرکاری ملازمین پنجاب کے انتہائی مایوسی کا شکار ہیں اور بڑا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو جیسے ہی میاں حمزہ شریف کی حکومت، حمزہ شہباز شریف کی حکومت آ گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر کیبنٹ بنانے کے بعد پہلا اعلان سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جائے، اور ان کو 15% جو کہ 1 مارچ کو دیا گیا تھا اس کی سمری کو اپروو کرتے ہوئے فوری طور پر فنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ بات کرتے ہیں بجٹ کی، تو بجٹ میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں، پے اینڈ پینشن کمیشن بجٹ پر کام کر رہی تھی، جس کی تمام سفارشات اور تجاویز جو تھی وہ دب گئیں۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ چل سکا، وہ ٹائم پہ ٹائم لیتی رہیں لیکن اپنی تجاویز نہ دے سکیں۔ اب بجٹ کو پیش ہونے میں صرف 1 مہینہ باقی۔ جی، جون کے پہلے ہفتے بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، لیکن ہر بار یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی اسکیل ریوائز ہوتے ہیں یا کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور دوسرے جتنے بھی اڈھاگ ریلیف سمیت جتنے بھی مراد ہیں، الاؤنسز ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ 1 مہینہ رہ گیا، ابھی تک کوئی ایسی کمیٹی حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں بنائی گئی جو اپنی تجاویز پیش کرے گی کہ اس سال اسکیل ریوائز کیے جائیں یا میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کیا جائے یا اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ میں اضافہ کیا جائے۔ اڈھاگ ریلیف کی بات کریں تو کم از کم تمام اڈھاگ ریلیف کو ضم کیا جائے اور اس کے ساتھ 30% تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنوینس الاؤنس جو کہ مشرف دور سے چلا آ رہا ہے وہی کا وہی جو کہ ضم کیا جا چکا ہے، جو کہ اس کو کیا کہتے ہیں، مرج بھی نہیں کیا جا سکتا، جو کہ کنوینس الاؤنس جو کہ دیا جا رہا ہے مشرف دور کا وہ فریز ہے، اس کو 2022 کے مطابق دیا جائے۔ میڈیکل الاؤنس میاں نواز شریف صاحب کے دور سے جی چلا رہا ہے، اس کو بھی فوری طور پر مطالبہ ہے کہ فوری طور پر 2022 کے مطابق دیا جائے۔ ہاؤس رینٹ کی بات کریں تو قدیم زمانہ 2008 کا ہاؤس رینٹ جو وفاقی حکومت کی طرف سے پچھلے دنوں ایک بڑا نوٹیفیکیشن ہائر سیلنگ کا 45% اضافہ کیا گیا ہاؤس رینٹ میں، لیکن جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہاؤس رینٹ بالکل اس کے مقابلے میں بالکل 0% ہے۔ تو اس لیے سرکاری ملازمین کا بڑا مطالبہ ہے
کہ جو نیا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر سکیل ریوائز ضرور کیے جائے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپ گریڈیشن کی بات کریں تو سرکاری ملازمین، وفاقی سرکاری ملازمین جو کہ احتجاج کا گڑھ اسلام آباد، وہاں پہ بڑے احتجاج ہوتے رہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ اپ گریڈیشن 2014 سے یہ کیس چلا رہا ہے لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ حکومت ان کو اسکیل ریوائز کو چھوڑیں، وہاں پہ حکومت ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس تو دے دیتی ہے لیکن اپ گریڈیشن پر کام ابھی بھی باقی ہے۔ اب بھی 12 مئی کو جو اگیگا کی طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے ایک بڑا احتجاج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے جس میں اپ گریڈیشن سمیت اور ہفتے کی چھٹی بحال ہونے سمیت بہت سارے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بجٹ بھی آنے والا ہے، نئی حکومت کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ ملازمین کے لیے ان کو ایک بڑا ریلیف دے اور بڑی مراحت دے۔ تھینک یو فار واچنگ۔